بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ افریقہ کے ملک مدغاسکر نے کرونا وائرس کے لیے ہربل میڈیسن تیار کر لی ہے، جس سے لوگ تیزی سے صحت مند ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ مدغاسکر کے ہمسایہ ملکوں نے بھی یہ ہربل میڈیسن ان سے مانگ لی ہے۔ مزید بات کرنے سے پہلے خیال ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ اس وقت بل گیٹس، بگ فارما اور WHO کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں، جنہوں نے اپنی دوائیوں کا کاروبار کرنا تھا اور دنیا میں اپنا ایجنڈا نافذ کرنا تھا۔ مدغاسکر نے ان کے ایجنڈے پر پانی پھیر دیا ہے۔ WHO اور امریکہ کی صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ WHO نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم اس میڈیسن کو نہیں مانتے اور ہمیشہ کی طرح پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا ہے کہ یہ تو صحت کے لیے نقصان دہ ہوگی، یہ ہوگا اور وہ ہوگا، اور لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ آپ بغیر ٹیسٹ کے یہ میڈیسن نہ لیں، جبکہ مدغاسکر کے صدر نے خود یہ میڈیسن میڈیا کے سامنے آ کر پی ہے۔ ٹویٹر پر ایک صارف نے ٹویٹ کیا، کیا بل گیٹس اپنی ویکسین خود لے سکتا ہے؟ اسی طرح امریکہ کے سینٹر فار کنٹرول ڈیزیز نے بھی لوگوں کو خبردار کیا ہے۔ اب WHO نے کہا ہے کہ یہ میڈیسن ہمیں دیں، ہم ٹیسٹ کر کے لوگوں کو بتائیں گے اور بعد میں یہ آ کر کہیں گے کہ ہم نے یہ میڈیسن ٹیسٹ کر لی ہے اور اس کے یہ نقصان ہے تو وہ نقصان ہے۔ لیکن یاد رکھیں، بل گیٹس کی ویکسین کینیا کے بچوں کو بانجھ بنا چکی ہے اور WHO اس منصوبے میں شامل تھا اور اب بھی ان کا ایجنڈا اسی قسم کا ہے۔ WHO کو مدغاسکر کے صدر نے کیا زبردست جواب دیا ہے۔ انہوں نے کہا، آپ جو مرضی کہیں، ہم نے یہ ہربل میڈیسن بنائی ہے اور ہمارے لوگ اس سے ٹھیک ہو رہے ہیں، ہمیں آپ کی ویکسین کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اصل میں یہ ہربل میڈیسن ہے کیا؟ مدغاسکر کے صدر ہیں اینڈی راجولینا۔ انہوں نے پیر والے دن پریس کانفرنس میں آ کر بتایا ہے کہ ہم نے یہ ہربل میڈیسن بنائی ہے جو کورونا کے علاج کے لیے مؤثر ہے۔ اصل میں یہ ایک پودے آرٹمیسیا سے تیار کی گئی ہے۔ اسے چائے کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور شربت کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسے ڈاکٹر جیروم نے مدغاسکر کے انسٹی ٹیوٹ آف اپلائیڈ ریسرچ میں تیار کیا ہے اور یہ ہربل اسکول جانے والے بچوں کے لیے لازمی قرار دی گئی ہے، جبکہ غریب ہمسایہ ممالک کے اسکولوں کو یہ مفت بھی فراہم کی گئی ہے۔ دراصل یہ پودا 1970 میں چائنا سے ملیریا کے علاج کے لیے امپورٹ کیا گیا تھا اور اب اس پودے سے انہوں نے ہربل بنا کر دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کے جدید میڈیکل سائنس اور طبی ماہرین کو رسوا کر دیا ہے۔ اس لیے ان نام نہاد بگ فارما اور اداروں کو یہ ہربل ہضم نہیں ہو رہی اور اس کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا ہے، کیونکہ اگر یہ ہربل دنیا نے لینا شروع کر دی تو ان کی دکان بند ہو جائے گی اور ان کے منصوبے خاک میں مل جائیں گے۔ ویسے بھی ان کے منصوبوں میں رکاوٹ بننے والوں کو راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ چائنا کے ریسرچر بنگ لیو کی ویڈیو آپ کو بنا کر دی تھی۔ اسی طرح ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ تنزانیہ کے صدر نے ٹیسٹ کٹس کا بانڈا پھوڑ دیا ہے۔ پھلوں کے سیمپل کو بھی کرونا وائرس نکل آیا تھا۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں معاملات کیا چل رہے ہیں۔ تنزانیہ کے صدر نے بھی اعلان کیا تھا کہ ہم مدغاسکر کی ہربل لینے کے لیے جہاز بھیج رہے ہیں تاکہ تنزانیہ کے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اس کے علاوہ افریقہ کے دیگر ممالک، جن میں لیبریا اور گیانا وغیرہ بھی شامل ہیں، انہوں نے بھی اس ہربل کا آرڈر دے دیا ہے، جبکہ بہت سارے ممالک پہلے ہی یہ ہربل وصول کر چکے ہیں۔ گیانا کے صدر نے تو خود ایئرپورٹ جا کر یہ شپمنٹ وصول کیا ہے۔ اس سے آپ اچھی طرح اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بگ فارما کا کاروبار کیسے ٹھپ ہونے لگا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے۔ یہ ادارے چاہتے ہیں کہ ساری دنیا ہمارے اشاروں پر چلے اور جو چیز ہم کہیں صرف اس سے ہی تسلیم کیا جائے۔ اسی طرح اب ساؤتھ افریقہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ مدغاسکر کی مدد کریں گے۔ انہوں نے جو ہربل بنائی ہے اسے لیبارٹری میں ٹیسٹ کیا جائے گا تاکہ پتہ چلایا جا سکے کہ یہ کس حد تک لوگوں کے لیے مفید ہے۔ نارتھ ویسٹ یونیورسٹی ساؤتھ افریقہ کے ماہر فرینک، انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ میں اس ہربل کو ٹیسٹ کرنے کے لیے بے چین ہوں۔ میں چاہ رہا ہوں جلد از جلد اتھارٹی اس بات کی اجازت دے اور مجھے پتہ چلے کہ اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں۔ اب یہاں ایک بات پر غور کریں، افریقہ کے ایک غریب ملک نے اگر علاج دریافت کر لیا ہے تو ویکسین کے ٹھیکیداروں نے اس کے اجزاء بتانے کا مطالبہ کر دیا ہے، لیکن بل گیٹس کی ویکسین میں کیا ہے یہ کبھی نہیں بتایا جاتا۔ ایک بات غور کریں، ہربل قدرتی طریقہ علاج ہے لیکن اسے تسلیم نہیں کیا جاتا۔ حکیموں کے خلاف پوری ایک مہم چلائی جاتی ہے، نیم حکیم، خطرہ جان، اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، لیکن ہربل ایک قدرتی طریقہ علاج ہے جس سے ہمیں اس طرح کی باتیں کر کے دور کیا جاتا ہے اور پھر ایلوپیتھی سے علاج کا کہا جاتا ہے، کیونکہ اس سے میڈیکل کمپنیوں کا اربوں کا کاروبار ہوتا ہے۔ یہ بیماریاں لگاتے ہیں پھر دھندا کرتے ہیں۔ آپ غور کریں، جب آپ کوئی انجیکشن لیتے ہیں تو آپ فوراً ٹھیک ہو جاتے ہیں، اس میں ایسا کیا ہوتا ہے؟ دراصل اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ بل گیٹس کے بیان دیکھ لیں، سائیڈ ایفیکٹ کے ساتھ ویکسین کی تیز ترین تیاری میں 18 مہینے لگیں گے، یعنی ہمیں پہلے ہی ذہنی طور پر تیار کر رہے ہیں
کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوں گے۔ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے اور ہربل اور قدرتی طریقہ علاج پر توجہ دینی چاہیے۔ ایک حدیث شریف کا بھی مفہوم ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کا علاج موجود نہ ہو، پھر ہمیں کیوں بیوقوف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔